نظام تعلیم جب تک ہمارا یکساں نہیں ہوتا تو قوم نہیں ہم بن سکتے۔ بیسیوں قسم کے نظام ہائے تعلیم ایک فکر کی قوم کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کے اوپر جہاں بھی قومیں بنی ہیں تعلیمی نظم کا نتیجہ ہے، تربیتی نظم کا نتیجہ ہے۔ اور آج اس ملک کے اندر بیسیوں نظام تعلیم ہیں۔ آج آ کے ہمارے آیان سلطنت کو غصہ آتا ہے مدارس پہ۔ مدارس کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ اتنے نظم ہائے تعلیم ہیں، ذرا ادھر بھی تو بات کرو، وہاں تمہارے پر جلتے ہیں۔ گلی گلی جو ہے وہ مختلف نوعیتوں کے ادارے کھلے ہیں اور ان سے نکلنے والی پروڈکٹ مختلف ہے، اور یکسو قوم کیسے مارز وجود میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو بھی نظام تعلیم لائیں، ہمارے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں، طے کریں کہ ہم نے کس طرح ایک نظم لے کر کے آنا ہے، اور پوری قوم پابند ہو، اور پھر نتیجہ ہم فکر قوم، ایک فکر کی حامل قوم نکلے گی۔ یہ قوم کے اندر جو درجہ بندیاں ہیں یہ ختم ہو جائے گا، اور ہم سب سے پہلے قوم تو بنے۔ ہم ابھی تک قوم ہی نہیں بن سکے، ایک ہجوم ہے اور متشتت افکار اور نظریات کا مجموعہ، بلکہ مجموعہ ازداد ہیں ہم۔ تو جب ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکتے، قومیں فکر واحد کے نتیجے میں قومیں ہوتی ہیں، اور فکر واحد نظام تعلیم پیدا کرتا ہے، اور نظام تعلیم کی یکسانیت یہ نتیجہ دیتی ہے۔ نظام تعلیم کی یکسانیت نہ ہو، اس میں جو تشتت ہوتا ہے یہ قوم نہیں پیدا کرتا، یہ ہجوم اور متفرق خیالات کے الجھے ہوئے لوگ پیدا کرتا ہے، جو آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے، اور قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، ہمارے سارے دانشور اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، آیان سلطنت کو بھی بتایا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا ان کے پر جلتے ہیں، اور میں نے جن کو کہا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے پر کیوں جلتے ہیں اور کون سی بجلیاں ان پہ ٹوٹتی ہیں کہ ان کے پر جلتے ہیں۔ وہاں وہ بات نہیں کر سکتے، اور آج آ کے کمزور مدارس کے اوپر زور ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ مدارس ہیں، ان کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ مدارس تو ہمیشہ خیر بانٹتے رہے ہیں، یہ تو روشنیاں بانٹتے رہے ہیں۔ ان کا نظام تعلیم تو یکساں ہے، اس میں تو کوئی دو طریقہ کار رائج نہیں ہے۔ یہاں امیر کا بچہ آئے تو وہ بھی اس چٹائی پہ بیٹھتا ہے، غریب کا بچہ آئے تو وہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھتا ہے۔ یہاں کوئی دوسرا نظام رائج نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے یہی نظام رائج ہے۔ ہارون الرشید نے لکھا امام مالک کو، جب موطا لکھی، حضرت میں بغداد سے مدینے چل کے آؤں تو میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی، تو میرے پڑھانے کے لیے آپ یہاں تشریف لے آئیں، جتنے شاگرد ہوں گے وہ بھی ساتھ آ جائیں، شاہی مہمان کے طور پہ ان کو رکھیں گے۔ گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم، نیز جو سودائے اندر سرم۔ اقبال لکھتے ہیں امام مالک نے خط کا جواب لکھا کہ اے ہارون الرشید، میں تیرا نوکر نہیں، میں محمد عربی کا نوکر ہوں۔ تجھے پڑھنے کا شوق ہے تو اسی چٹائی پہ بیٹھنا پڑے گا جس چٹائی پہ دوسرے طالب علم بیٹھتے ہیں۔ تو جب تک ہم نظام تعلیم کو یکسو نہیں کریں گے، اتنی دیر تک کبھی بھی ایک فکر ہم خیال لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ 70-72 سال ہمارے گزر گئے، اور اس طرح مزید ہم کیا تجربات سے گزریں گے، بلکہ ہم جانتے ہیں، اور یہ ہم جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کوئی فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میری اور آپ کی آرزو ہے، پوری قوم کی آرزو ہے کہ پاکستان کو ہم مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مستحکم پاکستان ہمارا خواب ہے، اور یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، ہمیں عملی اقدام کرنے ہوں گے۔ اپنا نظریہ راست کرنا ہوگا۔ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نظام عدل کو ہر صورت میں بہتر کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، یا ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا، یا کوئی اور اس کی رکاوٹ ہے، تو پھر یوں دھکے کھاتے رہیے اور یوں اذیتیں سہتے رہیے۔ اللہ اس وطن کو ہر طرح کا استحکام عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔